بشیر فاروقی صاحب، پنجاب میں اس دفعہ بہت بڑی تباہی ہے اور بعض بڑی تعداد میں تو گاؤں ایسے ہیں پنجاب کے، میں خود ان علاقوں سے ان گاؤں سے واقف ہوں جہاں پر کئی فیملیز جو ہیں وہ ان کے 2 بھینسیں ہوتی ہیں یا ایک گائے ہے، اس کے اوپر اس کا گزر بسر ہوتا ہے، یا کسی کے پاس 1.5 ایکڑ 2 ایکڑ زمین ہے تو وہ اپنی چاول اگاتا ہے تو گندم کسی سے ساتھ ایکسچینج کر لیتا ہے، کسی کے کھیت کی کٹائی کر لیتا ہے تو مہینہ اس کا سال پورا گزر جاتا ہے۔ جس کا جانور بہہ گیا یا وہ 1.5 ایکڑ یا 2 ایکڑ زمین پانی کے نیچے آ گئی، وہ پورے سال کے لیے وہ سمجھیے کہ وہ بہت بڑے قرضے کے بوجھ کے نیچے آ گیا جس سے نکلنے کا اس کو راستہ نہیں ملے گا۔ تو ہماری آپ جیسے اداروں کی طرف بڑی نظر جاتی ہے کہ آپ لوگوں کا کیا رول ہے، کچھ اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ لوگ پنجاب میں ایکٹیو کیوں نہیں ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کا ابتدائیہ سن لیا جس میں آپ نے کہا کہ آپ لوگ پنجاب میں نظر نہیں آ رہے، شاید میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ صد قرب الحمدللہ، ہم مسلسل اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کہ پنجاب حکومت بڑی متحرک ہے اور وہ وہاں پر ہمیں دینے کی اجازت دیتی جہاں ان کی اپروول ہوتی ہے، ورنہ ماشاءاللہ ہم نے اللہ کی عطا سے اب تک ان سیلاب میں 50,000 افراد کو کھانا پیش کر چکے ہیں، کم و بیش نا، ایسا نہیں ہے، اور 10,000 راشن بانٹ چکے ہیں، اور ہم قدم قدم پر کھڑے ہیں۔ بس کیا ہے کہ یہاں جو ہماری مریم صاحبہ کی حکومت ہے نا، انہوں نے بہت زیادہ اپنے عملے کو سخت کیا ہوا ہے اور سارے کام وہ اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی ٹیم، ہمارے وہاں کے ہیڈ ہے عرفان صاحب، ان کو کہہ دیا کہ جہاں جہاں بھی ریاست یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ وزیر اعلیٰ کے ساتھ اشتراک کرو تو ہم کو بھرنا نہیں، ہمیں کام کرنا ہے، کوئی کسی کا بھی اشتراک ہو تو جناب پہلی بات تو یہ کہ ہم ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو اس کی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میرے بڑے پیارے خیرخواہ ہیں امجد ساکی صاحب جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، فیصل عدی صاحب بھی موجود ہیں، تو ہمارا کام ہی ہے سر، اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مگر یہ ایسا نہیں ہے، جب KPK میں معاملہ ہوا جمعے کے دن تو منگل کے دن وہاں پہنچ گیا تھا میں الحمدللہ، اور اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کی رحمت سے ہم KPK میں کام کر رہے ہیں، کرتے رہے۔ ہم نے 6 مہینے کا وہاں MOU تک کر لیا ہے، وہاں کی جو وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی، پھر ہمارا جو ہے وہاں کی DC سے طے ہوا کہ بھئی آپ 6 مہینے یہاں پر لوگوں کو دوائیاں اور کھانا فراہم کرو گے۔ ہم نے 6 مہینے کے لیے اسپتال انہوں نے ہمیں دے دیا ہے، اس اسپتال میں انہوں نے ہمیں رہائش دے دی ہے، کچن دے دیا ہے، اور وہ جگہ دے دی ہے جہاں ہم کھانا کھلا رہے ہیں اور ادویات بانٹ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہیں سر، کوئی کسی نے وہ غلط کہہ دیا ہے۔ امجد ثاقب صاحب آپ فرمائیے گا، پنجاب میں آپ کا اس وقت کیا رول ہے، اگر چیلنجز ہیں تو وہ کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ جناب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے اہم موضوع کو زیر بحث بنایا۔ بات یہ ہے کہ جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، ان کا دائرہ کار نسبتاً بہت محدود ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی سول سوسائٹی نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس کو امانت اور دیانت کے ساتھ آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے پاکستان میں، خواہش تو ہماری یہی ہے کہ جہاں بھی کوئی آواز اٹھتی ہے درد بھری اس تک پہنچے۔ بہرحال اپنے تئیں کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کمی نہیں کر رہا۔ اب اس میں 4 چیزیں آتی ہیں جب بھی کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے، سیلاب ہے، پانی ہے، تو سب سے پہلے ریسکیو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ریلیف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ہم اس کو 3 R's بھی کہتے ہیں۔ تو ریسکیو میں تو ہمارا کردار بڑا محدود ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہ تو ہیلی کاپٹرز، بوٹس اور مختلف ذرائع سے نکلتی ہے۔ پھر ان لوگوں کو محفوظ جگہوں پر جب لے آتے ہیں تو پھر ریلیف شروع ہوتا ہے کہ ان کو کھانا دینا ہے، ان کو دوائی دینی ہے، ان کو ٹینٹ دینا ہے، تو اس میں ہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر 3rd چیز ہے ریہیبلیٹیشن، کیونکہ اس کے بعد جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ 1 سال کے لیے تو وہ غربت کے ایسے گہرے دریا میں گر گیا کہ اس سے نکل نہیں سکتا، تو اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے کوئی قرضہ دیا جاتا ہے، اس میں لائف سٹاک کے لیے قرضہ دیا جاتا ہے، کاروبار کے لیے قرضہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی گھر کی تعمیر کو یقینی بنانے کے لیے بھی اس کو مدد یا قرضہ دیا جاتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ ریسکیو میں تو ہمارا کردار نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، لیکن ریلیف میں اور اس کے بعد جب ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ چند ہفتوں کے بعد آئے گا، اس میں ہم جی جان سے مکمل، جیسے کہتے ہیں نا، یکسوئی سے تمام تر وسائل جو میسر ہیں اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم دریا کے ساتھ ساتھ چلے ہیں، یعنی ہم سیلاب کے ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ ہم سب سے پہلے سوابی پہنچے، بنیر پہنچے، سوات پہنچے، یعنی KP کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے پھر جب یہ ریلے پنجاب میں داخل ہوئے تو ہم پنجاب میں جہاں جہاں ہم جا سکتے ہیں وہاں پر ہم پہنچے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ تباہی جو ہے
یوں ہی سفر کرتی کرتی سندھ تک پہنچتی ہے تو ہم اپنی مقدور پر کاوشوں کے ساتھ ساتھ سندھ بھی جائیں گے. لیکن میں آپ کے ایک بنیادی سوال کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے یہ جو بتایا کہ ہر 2 ماہ کے بعد ہمیں کسی امتحان کا سامنا ہے. وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو یہ سوال سب سے اہم ہے کہ ہم تو اپنی مقدور پر کوشش کر رہے ہیں ریلیف کی, ریہیبلیٹیشن کی, لیکن کوئی مستقل حل بھی ہمیں بتایا جائے. ہم ایز این NGO اور اتنی بڑی ایک سیکشن کو نمائندگی کرتے ہیں, اتنے محترم لوگ آپ کے اس آج محفل میں موجود ہیں, تو پرماننٹ ریہیبلیٹیشن کیا ہے؟ رین واٹر ہارویسٹنگ بنائے جائیں, چھوٹی جھیلیں بنائی جائیں, پانی کے ذخیرے کیے جائیں, بندوں کو مضبوط کیا جائے, شجرکاری کی جائے, ایک ماسٹر پلان بنایا جائے جس میں حکومت کے ذمے جو کام ہے وہ حکومت کرے, اور ہمیں بھی ذمہ داری ہم والنٹریلی رضاکارانہ طور پر لینا چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ کسی دکھ بھری دل کی آواز سن کر ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, وہ اچھی بات ہے, لیکن وہ آواز اٹھتی کیوں ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ان تمام وجوہات کا سدباب کرنا چاہیے. تو ہم اس کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں, اس کو لے کے آگے چلیں گے. وقاص انجم جعفری صاحب جو ہیں الخدمت والے پنجاب میں خدمت کر رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ ان کی پریزنس موجود ہے. ویسے یہ سارے لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان ساروں کو میرا سلام ہے. ان کی زندگیاں وقف ہیں بشیر فاروقی صاحب کی, ڈاکٹر امجد ثاقب کی, الخدمت والوں کی, ایدی فاؤنڈیشن کی. انہوں نے پوری زندگیاں وقف اس کام کے لیے کی ہیں. تو ان ساروں کو ہمارا سلام ہے کہ یہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے صرف خدمت خلق پہ لگے ہوئے ہیں. تو وقاص صاحب, ابھی آپ تو فیلڈ کے اندر موجود ہیں, وہاں صورتحال کیا ہے؟ پہلے اپنے لفظوں میں آپ بتا دیں کہ پنجاب میں اس وقت صورتحال کیا ہے. جی بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. سچی بات تو یہ کہ یہ نہ تو خود ستائشی کا موقع ہے نہ خود نمائی کا, کہ پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس سے, بہت بڑے آزمائش سے گزر رہا ہے, اور ہم سب لوگ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں, سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک احساس ذمہ داری اور ایک احساس ہمدردی کے تحت کیا جا رہا ہے. اور ہمیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ تنہا کسی ایک تنظیم, کسی ایک ادارے, حتیٰ کہ ایک حکومت کے بس کی بات بھی نہیں ہے. یہ امجد صاحب نے میرے ادبی ذوق کو مہمیز دی ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ ہر نئے حادثے پہ حیرانی پہلے ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا, تیار رہنا ہوگا. 2010 کے سیلاب کے بعد پھر دوسرا سیلاب جو ہے کہ 2023 میں آیا, اور اب یہ آپ دیکھیں 2 سال کے وقفے کے بعد آ رہا ہے. اور اب ہمارے NDMA کے ذمہ داران کہتے ہیں کہ ہمیں ہر 2 ماہ بعد ایسے ہی جسے کہتے ہیں موسمی آفت کے لیے تیار ہونا چاہیے. الخدمت جو کام کر رہی ہے وہ ایک پاکستان کے ایک نمائندے کے طور پر, ایک پاکستان کے چہرے کے طور پر کر رہی ہے. اور جس طرح KPK میں ہم نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا, اس وقت میں آپ کے سامنے سیدھا تلوار پوسٹ گنڈر سنگھ والا سے واپس آ رہا ہوں. 3 گھنٹے میں نے وہاں گزارے ہیں. وہاں کیا صورتحال ہے؟ کچھ اپنے لفظوں میں بیان کریں وہاں صورتحال. جی بالکل, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں یعنی میں جس علاقے میں تھا وہاں تقریباً 32 دیہات ہیں کہ جو متاثر ہوئے, یعنی جہاں سے ہندوستان سے پانی داخل ہوتا ہے ستلج کا, 70% لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا چکا ہے. یعنی NDMA اور الخدمت اور اس طرح کے دیگر ہماری تنظیموں کے تعاون کے ساتھ 30% لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں ہیں. ظاہر یہ ہمیں سمجھنا ہوگا, یہ مسئلہ بھی ہے کہ لوگ اپنی جسے کہتے ہیں بلانگنگس کو یا اپنے اس کو ہاؤسنگ کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. اس کا حل ہم یہ کر رہے ہیں کہ کشتیوں کے ذریعے سے جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں یا وہ اپنے مویشیوں کو ایویکویٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے, تو کم از کم ایک اطمینان موجود ہے کہ لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. یعنی ادارے بھی پہنچے ہیں اور تنظیمیں بھی پہنچی ہوئی ہیں, اور یہ مستقل ہے. یعنی مثلا میں 3 ایکٹیویٹی کر کے آیا ہوں کہ وہاں ہم نے 1000 لوگوں کو کھانا روزانہ کی بنیاد پر کھلا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہاں سائلیج کے جو مویشی, بعض اوقات وہ مویشی ان علاقوں میں اتنی اہم ہے جتنا کہ انسان. ظاہر بات ان کی اکانومی, ان کی معیشت کا انحصار اس پر ہے. ہم ان کو تازہ چارہ فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ مویشی کے جو اب جن کے پاس چارہ, وہ یعنی اس وقت تقریباً اس پورے ہزاروں ایکڑ کے اوپر جو ہے ساری فصلیں جو ہے اور جتنا بھی وہ تھا وہ زیر آب آ چکا ہے. اور تیسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ اپنی لانچز کے ذریعے الخدمت فاؤنڈیشن نے اس میں جہاں جہاں ہمارے مراکز موجود ہیں, ہم یہ 35 مراکز ہیں کہ جس کو ہم نے ڈیزاسٹر رسپانس سینٹر قرار دیا ہے. آپ اوپر سے شروع ہو جائیں, چترال سے جب بھی ہمارے یہاں یہ شروع ہوتا ہے. یہ اس وقت مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے تینوں بڑے دریا بیک وقت جو ہے اس سیلابی آفت کا جو ہے کہ وہ سامنا کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ کسی ایک میں آتا تھا اور مل کر, لیکن اس وقت جو ہے یہ ایک بڑی وہ ہے. تو ہماری ریسکیو کی جو کوششیں ہیں, ظاہر
الحمدللہ اس کے پاس اسکلڈ ورکر بھی موجود ہیں. NDM میں ریسکیو 1122 ان کے ساتھ پوری کوآرڈینیشن. یہ جو سارا پانی ہے دریاؤں کا یہ اکٹھا ہو کے آگے فیصل عیدی صاحب یہ اس نے سندھ میں داخل ہونا ہے. ابھی آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی وہ بھی بتا دیں, لیکن سندھ کے اندر بعد میں جو صورتحال بنی ہے ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں. ابھی پنجاب والی بہت تکلیف دہ صورتحال ہے, جیسے بنیر میں بہت تکلیف دہ صورتحال تھی, ابھی وہ سندھ میں بننی ہے. تو کیا ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں؟ عیدی فاؤنڈیشن اس کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں, اگر یہ سیلاب نے یہ مختلف ریلیں ہیں جو کہ دریا چناب کے, دریا سندھ کے اور دریا راوی کے اور ایون دریا ستلج کے, اگر یہ مل کے آتے ہیں نا سندھ میں تو یہ بہت بڑی تباہی مچائیں گے. اگر ویسے تو ان میں فاصلہ ہے 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور یہ ریلیں الگ الگ وقتوں سے اگر گزرے سندھ کے مختلف علاقوں سے تو اتنی بڑی تباہی نہیں مچائیں گے. کیونکہ سندھ مجھے یاد ہے 2010 کے زلزلے میں 2010 کے سیلاب میں جو ہے وہ میں سکھر میں شہر میں تھا اور اس سیلاب کی صورتحال میں, اور اس میں مجھے یاد ہے 13 لاکھ کیوسک کا پانی جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا. پھر بعد میں بند توڑے گئے تھے تاکہ جو ہے اس کی طاقت کو کم کیا جائے. تو 13 لاکھ تک کا جو ہے وہ اس زمانے میں اس نے برداشت کیا تھا. ابھی بھی وہ میرے خیال سے برداشت کرے گا, اور امید ہم اچھے کی رکھتے ہیں. اور جو تباہی پنجاب میں ہوئی ہے وہ بہت ہی ڈیواسٹیٹنگ ہے, بہت ہی تباہ کن ہے. اس میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ, بلکہ اب کروڑوں لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں, اور ان کی لائیولی ہوڈ پوری تباہ ہو گئی ہے. ان کے مویشی جیسے کہ جو ہے وہ جماعت اسلامی والے بھائی نے بتایا اور جو ہے وہ ثاقب بھائی نے بتایا, یہ صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے. اور اس کا امپیکٹ جو ہے جب بھی سیلاب آتا ہے تو 3-4 سال تک جو ہے وہ کسان کو, زمیندار کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں واپس سے لگتے ہیں. صحیح ہے امجد ثاقب صاحب, لیکن ابھی جو بات آپ کی میں نے درمیان میں اس وقت پکڑ لی تھی, جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے کلائمیٹ چینج کے حساب سے وہ ہم لوگوں نے کام نہیں کیا. وہ جتنے بھی ہمارے پچھلے 15 سال گزر گئے ہیں, ہم دنیا کو جا کے یہ تو بتاتے رہے ہیں کہ ہم نے یہاں سے کاربن امیشنز نہیں کی یا آپ نے کی ہیں, آپ کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کا شکار ہم ہو رہے ہیں, لیکن اپنی ہم نے تیاری کچھ نام کی نہیں ہے, سرے سے کچھ نہیں کیا. اور جب بھی پانی آتا ہے وہ ہمیں ڈبو کر چلا جاتا ہے اور پھر ہم دوبارہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. کبھی یورپین یونین نے آج $35 کروڑ ہمیں دے دیا, کوئی $5-6 لاکھ کوئی اور دے دے گا. $10 ارب 11 ارب ڈالر کی لاسٹ ٹائم کمٹمنٹ تھی 2022 میں. اس کے لیے جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ڈیزائن کر کے ہم نے لے کے جانے تھے اس کلائمیٹ چیلنج سے نمٹنے کے لیے, ہم وہ بھی نہیں کر سکے. وہ تو ورسٹ کیس تو یہی تھا کہ نالائکی کا کہ ہم وہ پلان بھی نہیں بنا کے لے جا سکے جس کے اوپر دنیا ہمارے پاس وہ $11 ارب کی فنڈنگ کر دیتی. تو اس کے لیے کچھ شاید پرائیویٹ سیکٹر, یا آپ بہت کام کرتے ہیں خدمت کا, اس پہ بھی کوئی خدمت کریں کہ حکومت کو مشورے بھی دے دیں کہ یہ منصوبے ہو سکتے ہیں. جی جناب والا, میں آپ کی اجازت سے عرض کروں گا کہ 2022 جب سیلاب آیا تو میں تقریباً کوئی 70 کے قریب شہروں میں مختلف مقامات میں تینوں صوبوں میں گیا تھا, بلکہ بلوچستان بھی گیا, سندھ بھی گیا, KP میں کم تھا وہاں پر بھی گیا, جنوبی پنجاب میں بھی بہت. اور میں نے ایک کتاب لکھی تھی سیلاب کی کہانی 2022 میں, اور اس میں اس تمام منظر کشی بھی کی, اس دکھ بھری کہانی کو پیش بھی کیا, اور پھر اس کے ساتھ لوگوں سے اور انٹرنیشنل اداروں سے اور ایکسپرٹ سے انٹرویوز کرنے کے بعد ایک اسٹریٹجی بھی تجویز کی, کچھ اپنی جو تھیں ریکمنڈیشنز بھی اس میں پیش کی. وہ کتاب 2022 میں لکھی گئی, بہت لوگوں نے پڑھی, میں نے حکومت کے لوگوں کو تحفے کے طور پر بھیجی, اور وہ کتاب اس وقت بھی میری ٹیبل پر میرا منہ چڑھا رہی ہے کہ اس میں جو کچھ بھی باتیں کہی گئیں کسی نے شاید اس کو پڑھنے کی وقت نہیں ملا, یا پڑھنے کے لیے اس کو انہوں نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. تو آپ نے جو بات کہی ہے کہ آپ مشورہ دیں, تو مشورہ تو میں 2022 میں دے چکا ہوں, اور اس میں بڑا کمپریہنسو پلان تھا, اور وہ پلان بھی NDMA کے ہی پرانے پلان سے نکلا تھا. یعنی NDMA کے نے بھی پہلے سے بہت اعلیٰ قسم کی سجیشنز دے رکھی ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو دفاتر ہیں, ہماری جو لائبریریاں اور کتب خانے ہیں, وہ تمام تر ورلڈ بینک سے لے کے نچلی سطح تک کی رپورٹس تو وہاں پر محفوظ ہیں, لیکن وہ عمل کی زندگی جو ہے نا اس میں نہیں داخل ہوتی. تو وہ رپورٹس NDMA کی ہی اگر پڑھ لی جائیں, اور اس کی تفصیلات میں اب میں کیا جا سکتا ہوں کہ انوائرمنٹ ہے, شجرکاری ہے, رین واٹر ہارویسٹنگ ہے, تالاب ہیں, ڈیمز ہیں, یا جو بھی نیشنل کنسنسس کے ساتھ چیزیں ہیں,
بٹ بات یہ ہے کہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, ہم پریمپٹ نہیں کرتے. جب آج ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر 2 ماہ کے بعد کوئی ایک مصیبت ہمارے آ کر گئی, تو ہم کیوں نہیں اس کے اوپر بیٹھ جاتے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیوار چین, کئی ہزار سال پہلے لوگوں نے کہا کہ یہ شمال سے کچھ لوگ آتے ہیں اور ہمیں برباد کر کے چلے جاتے ہیں. کین یو امیجن کہ اتنی لمبی ہزاروں میل دیوار جو کوئی عبور نہیں کر سکتا اور کوئی مشینری نہیں ہے, لوگوں نے اپنے کندھوں پر پتھر رکھ کر وہ دیوار بنا دی. تو ہم اپنے دریاؤں کو گہرا کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ 24 کروڑ لوگ ہیں, یہ میدان عمل میں کیوں نہیں نکلتے؟ ہم بند کیوں نہیں بناتے؟ ہم باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہمارا ہمسایہ ملک چین کی ایک قوم خود کو محفوظ کرنے کے لیے دیوار چین جیسا عجوبہ بنا سکتی ہے, تو ہم اس پانی کو محفوظ کیوں نہیں کر سکتے بہت بڑے بڑے تالابوں کی صورت میں یا کوئی اور نظام کی صورت میں؟ تو یہ بات اسی بھی آئے گی سر کہ ہم محض بات کرتے ہیں, ہم عمل کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے گھبراتے ہیں. جب تک ہم عمل نہیں کرے گا, اور آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ زندگی جو ہے یہ صرف اظہار سے نہیں بنتی, لفظ سے نہیں بنتی, کہنے سے نہیں بنتی. جب تک ہم عمل کی صحرا میں نہیں اتریں گے, جائیں گے, کام نہیں کریں گے. آج کہیں نا جی کہ ہم نے یہ اگلے 6 مہینوں میں یہ بند بنانے, ہم اپنی بساط کے مطابق الخدمت آج شروعات کریں گے تو کام آگے چلے گا. جو این ڈی ایم اے نے آج اعداد و شمار کیے ہیں تو اس کے جو نمبرز ہیں موٹے موٹے 30 لاکھ افراد جو ہیں, 30 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں. 30 لاکھ, 3 ملین. یہ کہتے ہوئے بندے کا دل کام رہتا ہے. 3 بندے کسی گھر کے متاثر ہو جائیں نا تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. 30 لاکھ. کل اموات جو ہیں 874 اس مونسون سیزن کے اندر جو ٹوٹل ڈیتھس ہو چکی ہیں, اس کے اندر 216 پنجاب میں, 488 خیبر پختونخوا میں, 58 سندھ میں. ابھی سندھ میں دوبارہ پانی جانا ہے, اس لیے سندھ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں, یہ پانی سارا سندھ سے ہو کے سمندر میں جائے گا. بلوچستان میں 26 ہے, گلگت بلتستان میں 41 ہے, آزاد کشمیر میں 37 ہے, اور اسلام آباد میں 8 ہے. اور 10,000 کے قریب گھر تباہ ہوئے ہیں, اور مویشیوں کی تعداد جو ہے وہ کئی ہزاروں میں وہ بھی ہے. ایک بریک آ گئی ہے, بریک دوبارہ اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے. بہت بڑی ایک کوشش درکار ہے نیشنل لیول پہ, اور اس میں ہمیں ان تنظیموں کا, یہ جو ہمارے ساتھ مہمان بیٹھے ہیں قابل احترام, ان کا بڑا کلیدی کردار ہوگا. ان کو آگے آگے رکھنا پڑے گا, صرف سرکار نہیں کر سکے گی. یہ تنظیمیں آگے جائیں گی, ان کے ساتھ سرکار بھی ہاتھ ملائے گی, انڈیویجول چیریٹیز بھی جائیں گی, تو پھر یہ کام آگے چلے گا. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وقاص صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ علاقے جہاں جہاں آپ لوگ ایکٹیو ہیں وہاں ایسی کون سی چیزیں, ایسی کون سی مدد درکار ہے جو لوگ چیریٹیز کے طور پر آگے آئیں اور آپ کا ہاتھ بٹائیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا لوگ آ رہے ہیں, ڈونیٹ کر رہے ہیں, یا دشواری ہے تو اپیل کریں گے اسی پروگرام کے ذریعے کہ وہ جس کے اوپر بھروسہ ہے. میں تو آپ چاروں کو بڑا قابل بھروسہ سمجھ کے اور پوری قوم کے سامنے بٹھایا کہ آپ سب سے قابل بھروسہ لوگ ہیں, لیکن جس پہ کسی کا اعتبار ہے اسی کو ہی دے, لیکن دے ضرور اس مشکل میں. تو آپ وقاص صاحب بتائیے کہ کیا چیزیں چاہیے جو لوگ آئیں اور ڈونیٹ کریں؟ کیش چاہیے, دودھ چاہیے, روٹی چاہیے, بستہ چاہیے, کتاب چاہیے؟ جی مقصد اس وقت تو یعنی 8 اضلاع جو شمالی اور وسطی پنجاب کے اور 6 اضلاع جنوبی پنجاب کے یہ شدید متاثر ہیں اس وقت جو ہے. اور کون کون سے نام بتائیں موٹے موٹے اس میں؟ دیکھیے اس میں اگر آپ ادھر سے چلنا شروع کر دیں تو سیالکوٹ, نارووال, اس کے بعد آپ جو ہے کہ منڈی بہاؤدین اور گجرات, اور اس کے بعد آگے کی طرف جو ہے کہ یہ مظفر گڑھ اور یہ علاقے آئے تھے. راوی میں جس طرح آپ کے لمحے یہ لاہور ہے, اور اس کے بعد یہ ہم اگر ستلج پہ آئیں تو یہ پہلے قصور سے داخل ہوگا, اور قصور کے بعد آگے گزرتا ہوا پھر یہ اپنا بھاول نگر میں زیادہ جو ہے کہ تباہی مچا رہا ہے. تو یہ اس طرح تو ہر جگہ پر الحمدللہ لوگ موجود ہیں. پہلی تو بات ہے کہ الحمدللہ پاکستانی قوم نے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کیا کسی بھی مرحلے کے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ صرف پاکستانی بلکہ اوورسیز پاکستانی جو پوری دنیا میں موجود ہیں. سچی بات تو یہ کہ اس موقع کے اوپر ان کا جذبہ یعنی قابل دید اور ہوتا ہے, اور یعنی بے اختیار ان کے اوپر پیار آتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے اور وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں الحمدللہ. یعنی اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے, ان تمام اداروں کی ویب سائٹس ہیں, الخدمت کی بھی, اخوت کی بھی, بشیر فاروقی صاحب کی بھی, فیصل عیدی صاحب سے بھی ابھی ان کا بھی نمبر پوچھ لیں گے. کو آپ آن لائن ڈونیٹ کر سکتے ہیں. پوری دنیا کے پاکستانی جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آن لائن جائیں اور ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کریں. جی بالکل بالکل. میں آپ سے میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت ہے, دیکھیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کوآرڈینیشن کی.